अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। मैं समझता हूं कि अगर शैतान को इस बात पर गिला है कि उसके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है और उसे गलत तौर पर जन्नत से निकाला गया है, तो वो पाकिस्तानी अदालतों से राब्ता कर ले। मुझे उम्मीद है कि उसको दोबारा से जन्नत मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी अदालतें इंसाफ नहीं करती। वो गुलाम थीं, गुलाम हैं। जब से पाकिस्तान बना है हमारी अदालतें गुलाम हैं। वो ताकतवर लोगों के हाथों में खिलौनों की तरह इस्तेमाल हो रही हैं, और ताकतवर लोग जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर अदालतें इंसाफ ना करें, तो मुल्क तरक्की करने की बजाय तबाही और बर्बादी की तरफ उसका सफ़र शुरू हो जाता है। जब से पाकिस्तान बना है, हम मुसलसल पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं? बर्बादी की तरफ हमारा सफ़र क्यों चल रहा है? हम नाकामी की तरफ क्यों जा रहे हैं? हम कामयाबी की तरफ, अपने मंज़िल को हासिल करने की तरफ, अपनी मईशत को बेहतर करने की तरफ, जमहूरियत को मजबूत करने की तरफ क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि हमारी अदालतें इंसाफ नहीं कर रही हैं। इनको जो हुक्म दिया जाता है, ये उसके मुताबिक अमल करती हैं। हमारा नंबर करप्शन में सबसे टॉप के ऊपर क्यों आता है? इंसाफ के ऊपर हम सबसे आखिर पे क्यों आते हैं? अभी हालिया 1-2 दिन पहले की बात है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है करप्शन के हवाले से, तो हमारा नंबर यानी कि जुडिशरी का नंबर करप्शन में सबसे ऊपर यानी कि तीसरे नंबर पे आया है। अगर हम इंसाफ की फराहमी की बात करें तो हमारा नंबर 140वें नंबर पर आता है। यानी कि इंसाफ फराहम करने में तो हम 140वें नंबर के ऊपर हैं, और करप्शन में हम सबसे टॉप के ऊपर हैं। बल्कि अगर मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरह की एक मिसाल दी जाती है कि अगर कोई कमज़ोर शख्स अदालतों में इंसाफ लेने के लिए आ जाए, तो अदालतें आगे से धोती को उठा देती हैं, और अगर कोई ताकतवर शख्स अदालतों से रिलीफ लेने के लिए आ जाए, इंसाफ लेने के लिए आ जाए, तो अदालतें पीछे से धोती को उठा देती हैं। ऐसा ही हमारा जुडिशल सिस्टम, अदालतें बिल्कुल भी इंसाफ नहीं कर रही हैं। लेकिन चलें, हमारा आज का टॉपिक ये है कि अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया गया है। उनको अल अजीज़िया रेफरेंस में 7 साल की सज़ा हुई थी, वो जेल चले गए। उसके बाद मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उनकी ज़मानत मंजूर हो गई। उनके भाई शहबाज शरीफ साहब ने अदालत को एक एफिडेविट दिया कि मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो इलाज मुआवजे के लिए लंदन जाना चाहते हैं, लिहाजा उनकी ज़मानत मंजूर कर ली जाए। मैं श्योरिटी और गारंटी देता हूँ वो कि चंद दिनों के अंदर, 15 से 20 दिनों के अंदर अपनी ट्रीटमेंट मुकम्मल करवा के पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। लेकिन वो तकरीबन 4 साढ़े 4 साल तक पाकिस्तान से बाहर रहे, और उसके बाद एक डील के ज़रिए वो पाकिस्तान वापस आए। उनको जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया, उनकी गैर मौजूदगी में जिस तरह से उनकी प्रोटेक्टिव बेल को मंजूर किया गया, उनकी ज़मानतों को एंटरटेन किया गया, उनको रिलीफ फ्राहम किया गया, उनका एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह से इस्तकबाल किया गया, उनका बायोमेट्रिक वहाँ पे किया गया, उनकी अपीलों को बहाल किया गया, उनकी अपीलों को मंजूर किया गया, उनको केसेस के अंदर बरी किया गया। बहरहाल ये एक तयशुदा प्रोग्राम था। लेकिन हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे जो भी अदालती कार्रवाई रही, क्या डिस्कशन रही, अदालत किस नतीजे पर पहुंची, जो भी उसके मेरिट्स डीमेरिट्स थे, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया रेफरेंस से एहतसाब अदालत को भेजने की नायब की सदा मुस्तरद करते हुए नवाज शरीफ की अपील मंजूर कर ली और इन्हें अल अजीज़िया रेफरेंस केस से बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील पर चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की। समाअत के आगाज़ में वकील अमजद परवेज़ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के मुख्तलिफ हिस्से पढ़कर सुनाए। चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक ने कहा कि नैब कुछ भी कर सकता है। आप जो डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, इससे कुछ भी साबित नहीं होता। ये डॉक्यूमेंट साबित नहीं करता है कि नवाज शरीफ का अल अजीज़िया मिल से ताल्लुक था। इस पर एडवोकेट अमजद परवेज साहब ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि ज़ेर कफालत के एक नुक्ते पर सिर्फ बात करना चाहता हूं, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपके दलाइल तो मुकम्मल हो गए हैं। अमजद परवेज एडवोकेट ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ एक नुक्ते ज़ेर कफालत के मामले पर बात करना चाहता हूं। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या नैब ने नवाज शरीफ की ज़ेर कफालत से मुतल्लिक कुछ साबित किया है। वकील अमजद परवेज ने जवाब दिया कि इस्तगासा के स्टार गवाह वाजिद ज़िया ने इतराफ़ किया था कि ज़ेर कफालत से मुतल्लिक कोई शवाहद मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नैब ने कोई सबूत दिया कि अपील कुनिंदा के ज़ेर कफालत कौन थे। वकील अमजद परवेज ने बताया कि बेनामी की तारीफ से मुतल्लिक मुख्तलिफ अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। हमने ट्रायल कोर्ट के सामने भी इतराज़ात उठाए थे, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए होंगे। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ज़ेर कफालत होने के हवाले से कोई सबूत पेश नहीं किया गया। अमजद परवेज ने जवाब दिया कि नैब के मरकजी गवाह ने माना कि
وہ کوئی ایک ثبوت بھی اکٹھا نہیں کر سکے۔ امجد پرویز نے سماعت کے دوران ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے مختلف حصے پڑھ کر سنائے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کس بنیاد پر کہا گیا کہ ان شواہد کی بنیاد پر بارث ثبوت نواز شریف پر منتقل ہو گیا ہے۔ وکیل نواز شریف نے جواب دیا کہ پاناما کیس میں سپریم کورٹ میں حسین نواز کی دائر کردہ متفرق درخواستوں پر انحصار کیا گیا ہے۔ اگر ان متفرق درخواستوں کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا کہ نواز شریف اسٹیل مل کے کبھی مالک رہے ہوں۔ جن متفرق درخواستوں پر ٹرائل کورٹ نے انحصار کیا ہے، ٹرائل کورٹ نے ان متفرق درخواستوں کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے دلائل دیے کہ ٹرائل کورٹ نے 3 چیزوں پر انحصار کیا۔ ٹرائل کورٹ نے پاناما کیس میں دائر سی ایم اے کو بنیاد بنایا۔ تینوں سی ایم اے حسن نواز، مریم نواز، حسین نواز نے جمع کرائیں۔ نواز شریف کی جانب سے ایک بھی سی ایم اے جمع نہیں کرائی گئی۔ ٹرائل کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ یہ جمع کرائی گئی سی ایم اے مجرمانہ مواد ہیں۔ ایک بھی سی ایم اے ثابت نہیں کرتی کہ نواز شریف ان اثاثوں کے مالک ہیں۔ وکیل نواز شریف نے دلائل دیے کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام ہوئے تو شریک ملزم کے بیان پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ حسین نواز نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ جائیداد کا والد سے تعلق نہیں۔ حسین نواز کی ٹی وی انٹرویو پر انحصار کیا گیا ہے۔ نواز شریف کی قومی اسمبلی میں تقریر پر بھی انحصار کیا گیا۔ دلائل کے دوران امجد پرویز کے مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالے سے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ جو سی ایم ایز دائر کی گئی تھیں ان میں کیا تھا۔ ایڈوکیٹ امجد پرویز نے جواب دیا کہ سی ایم ایز کو ریکارڈ پر رکھا ہی نہیں گیا، سی ایم ایز کے ساتھ منسلک دستاویز کو ریکارڈ پر رکھا گیا۔ ان سی ایم ایز میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ نواز شریف کی ملکیت تھی، بلکہ یہ لکھا گیا تھا کہ نواز شریف کا تعلق نہیں۔ یہ ایک اصول ہے کہ کسی ایک مقدمے کے ثبوت کو کسی دوسرے مقدمے میں نہیں پڑھا جا سکتا، خاص طور پر جب دونوں مقدمات کی نوعیت الگ الگ ہو۔ مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالے دیتے ہوئے وکیل نواز شریف نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ مقدمات میں ملزم کو معصوم سمجھا جاتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ مقدمات میں استغاثہ کو الزام ثابت کرنا ہوتے ہیں۔ فیصلوں کے مطابق بارث ثبوت استغاثہ پر ہوتا ہے، نہ کہ ملزم پر۔ ملزم کو اپنی معصومیت ثابت کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہی قانون استغاثوں کے مقدمات میں بھی لاگو ہوا ہے۔ پراسیکیوشن نے ثابت کرنا تھا کہ پبلک آفس ہولڈر تھے۔ پراسیکیوشن نے آمدن اور اثاثوں کی قیمت بتانی تھی۔ پراسیکیوشن نے ثابت کرنا تھا کہ جن کے نام اثاثے ہیں وہ تو زیر کفالت ہیں۔ پراسیکیوشن نے ثابت کرنا تھا کہ بے نامی جائیداد بنائی گئی۔ اگر اس متعلق کوئی ثبوت نہیں دیا گیا تو یہ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس نہیں بنتا۔ میرا کیس یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اب یہاں نیب پراسیکیوٹر نے اپنے جو دلائل دیے وہ یہ تھے کہ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز کے دلائل مکمل ہونے کے بعد نیب پراسیکیوٹر نے دلائل دیے کہ سپریم کورٹ نے ریفرنس دائر کرنے کی ہدایت کی۔ سپریم کورٹ نے 28 جولائی کے فیصلے میں ریفرنس تیار کر کے دائر کرنے کی ہدایت کی۔ نائب نے اپنی تفتیش کی۔ استغاثہ جات کیس میں تفتیش کے 2-3 طریقے ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے جو شواہد اکٹھے کی وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، ان میں 161 کے بیانات بھی ہیں۔ نیب پراسیکیوٹر نے نواز شریف پر عائد کی گئی فرد جرم کے کچھ حصے پڑھے، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایت کی کہ آپ ڈائریکٹ ثبوت کے حوالے سے بتائیں، ثبوت کیا پیش کیے۔ العزیزیہ میں ایکوزیشن ہوئی، کیسے ہوئی؟ بنیادی طور پر اس کیس میں العزیزیہ اور ہل میٹل کے الزامات ہیں۔ العزیزیہ میں پہلے بتائیں کتنے پیسے بھیجے، کیسے بھیجے، کب فیکٹری لگی، یہ بتائیں کہ العزیزیہ سٹیل ملز اور ہل میٹل کب بنی تھی۔ میں شاید آپ کو سمجھا نہیں پا رہا، کوئی ڈاکومنٹس ہوگا نا جس سے پراپرٹی کی ویلیو لی گئی ہوگی۔ نیب پراسیکیوٹر نے جواب دیا کہ یہ ڈاکومنٹس ان کا اپنا ہے، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ العزیزیہ اور ہل میٹل 2 پرائم الزامات ہیں۔ یہ بتائیے کہ العزیزیہ کب لگی، کیسے لگی؟ آپ پراسیکیوٹر تھے، بتائیں آپ کے پاس کیا شواہد تھے؟ آپ بتائیں کہ آپ نے کس بنیاد پر بارث ثبوت ملزم پر منتقل کیا۔ انہوں نے نیب کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ قانون کو چھوڑیں، قانون ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، آپ سیدھا مدعے پر آئیں، کوئی ریکارڈ پر ثبوت ہوگا، کوئی گواہ موجود ہوگا، ذرا نشاندہی کریں۔ نیب کے وکیل نے جواب دیا کہ فرد جرم عائد کرتے ہوئے عدالت نے ملزمان معلوم ذرا لکھے۔ نواز شریف پر کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے الزام کے تحت فرد جرم عائد کی گئی۔ ایس ای سی پی، بینک اور ایف بی آر کے گواہ عدالت میں پیش ہوئے۔ یہ وائٹ کالر کرائم کا کیس ہے۔ پاکستان میں موجود شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں، بیرون ملک شواہد کے حصول کے لیے ایم ایل اے لکھے گئے۔ عدالت نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سے شواہد ہیں جن سے آپ ان کا تعلق کیس سے جوڑ رہے ہیں۔ جائیدادوں کی مالیت سے متعلق کوئی دستاویز تو ہوگا، آپ بتائیے العزیزیہ کب لگائی گئی، نواز شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ نیب کے پراسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ثبوت میں دستاویز ان کی اپنی ہیں،
جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ یہ کس کے حوالے سے دستاویز ہے۔ آپ نے پچھلی سماعت پر کہا تھا کہ جج کے حوالے سے تعصب کا معاملہ موجود ہے۔ نیب کے وکیل نے جواب دیا کہ جج کی برطرفی کے بعد اس فیصلے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک کیس میں تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہوا تو اس نے مس کنڈکٹ کو ثابت کیا۔ اب اگر العزیزیہ ریفرنس میں اپیل پر فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جج ارشد ملک کا فیصلہ درست تھا، پھر تو اس جج کو پینشن اور عمرات بھی دی جانی چاہیے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ نیب آپ کو بہت رعایت دے رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی آپ اسے قبول کیوں نہیں کر رہے۔ کیسی رعایت ہے کہ ایک بے بنیاد کیس میں ڈیٹوں کی طرح کھڑے ہو کر دلائل دے رہے ہیں۔ وکیل نواز شریف، آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ نیب کیا ہے، ان سے لکھا ہوا ثبوت لینا بہت مشکل ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ نیب کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ جو ڈاکومنٹس پیش کر رہے ہیں اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ڈاکومنٹ ثابت نہیں کرتا کہ نواز شریف کا العزیزیہ مل سے تعلق تھا۔ جے آئی ٹی کا واجد ضیاء خود کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، پروسیکیوشن نے کوئی ڈاکومنٹری ٹریل تو بنائی ہوگی نا، صرف مفروضے پر یہ کہ بیٹے نے جائیداد بنائی کیس ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ثبوت فراہم کریں، ہم ثبوت دیکھیں گے۔ نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ میں اپنے آئی او نہیں جے آئی ٹی کے آئی او کا بیان پڑھ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نیب نے العزیزیہ ریفرنس دوبارہ احتساب عدالت کو بھیجنے کی استدعا کر دی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس کی دوبارہ احتساب عدالت کو بھیجنے کی نیب کی استدعا مسترد کر دی۔ گزشتہ سماعت پر بھی عدالت نے کیس واپس احتساب عدالت بھیجنے کی نیب استدعا مسترد کی تھی۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کو جے آئی ٹی رپورٹ کا انالیسس پڑھنے کی ہدایت کی، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے جے آئی ٹی رپورٹ کا انالیسس پڑھ کر سنائے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ یہ سب فوٹو کاپیاں ہی ہیں، ان میں چٹھیاں ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نیب کے وکیل نے جواب دیا کہ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک فوٹو کاپیاں، دوسرا جے آئی ٹی رپورٹ کا تجزیہ۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس کا فیصلہ محفوظ کر لیا اور بعد میں بری کر دیا گیا۔ تو یہ تھی ساری صورتحال جو کل العزیزیہ ریفرنس میں ڈسکس ہوئی اور نواز شریف کو اس میں باعزت طور پر بری کر دیا گیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔